اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ یونس کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دو اے نبی، اگر چاہتا اللہ تو نہ پڑھ کر سناتا میں تم کو یہ آیات، اور نہ اللہ خبر تک دیتا تمہیں اس کی۔ آخر گزار چکا ہوں میں تمہارے درمیان ایک عمر اس سے پہلے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ان کو بتا دو اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ میرے اوپر وحی نہیں آتی اور میں آپ کو اللہ کی یہ آیات نہیں سناتا۔ ابھی اللہ نے چاہا ہے کہ میں آپ کو راہ راست پر لے آؤں اور اللہ کے رستے کی بات بتا دوں، سیدھی راہ بتا دوں کہ کون سی ہے۔ یہ سب اللہ نے چاہا ہے، اسی وجہ سے میں آپ کو اللہ کی وحی یہ سنا رہا ہوں۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ میرے اوپر وحی بھی نہیں آتی، نہ میں آپ کو سناتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ نبی، ان کو یہ بتا دو کہ میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں اس سے پہلے، یعنی ایک عرصہ گزار چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی 40 سال کے بعد ہوئی تھی۔ 40 سال کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے درمیان گزارا تھا، اور کبھی بھی کسی سے کوئی دینی معاملات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کی تھی کہ آپ اس طرح کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ جو کچھ بھی کرتے تھے خود کرتے تھے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو یہ بھی ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اس سے پہلے بھی میں ایک عمر گزار چکا ہوں اور میں نے اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کی ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر آپ کے پاس عقل ہوتی تو بھائی 40 سال تک ایک بندہ کچھ نہیں بول رہا، 40 سال کے بعد آ کے آپ سے ایک کلام کر رہا ہے، تو وہ جو دینی کلام کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ اسی لیے کہ اس پر وحی آ رہی تھی، اس کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں بتا رہے ہیں، سو کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو گھڑے اللہ کے بارے میں جھوٹ یا جھٹلائے اللہ کی آیات کو۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسے مجرم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑے کہ مجھے وحی آتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا جھوٹ ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بتلائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مان رہا، اس کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بھی بڑا ظالم ہے۔ دونوں بڑے ظالم ہیں، جو صحیح کام کو بھی نہیں سمجھ رہے اور جس پر کچھ بھی نہیں ہو رہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کے احکامات نہیں دیے ہیں اور وہ خود کو اپنا پیغمبر یا رسول بتائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو ایسے مجرم ہیں نا، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی پھر جب وہ مریں گے نا اور اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوں گے، تو ایسے مجرموں کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جو قرآن آیات کو نہیں مان رہا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مان رہا، اور جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ مجھے اس طرح کی یہ اللہ تعالیٰ احکامات دے رہا ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں بتا رہے ہیں، اور یہ غلامی کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ نقصان پہنچا دے سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ ہماری طرف اللہ کے حضور سفارش کرنے والے ہیں، ہماری طرف سے اللہ کے حضور سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کو ایسی بات کی جو وہ خود بھی نہیں جانتا؟ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اللہ کی ذات پاک اور بلند ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کی یہ غلامی کرتے ہیں، جن کو یہ بلاتے ہیں، یہ نہ ان کو کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ آپ چاہے پیر پہ چاہے کتنی بھی دیگن دے دے کے آ جاؤ، یہاں سے پیٹتے رہو، بلاتے رہو کہ علی میرا یہ کرے گا، ولی میرا یہ کرے گا، پیر میرا یہ کرے گا، پیغمبر میرے لیے یہ کریں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کلیئر بتا رہے کہ آپ جن کی غلامی کرتے ہو نا، چاہے آپ غلام رسول بن جاؤ، چاہے غلام علی بن جاؤ، چاہے غلام نبی بن جاؤ، جن کی بھی آپ غلامی کرتے ہو، یا غوث بخش بن جاؤ، یہ سب آپ کے لیے نہ کوئی نفع کر سکتے ہیں نہ کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ یہ خدا قرآن خود کہہ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بتا رہے ہیں کہ جب آپ ان کو کہو گے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہماری طرف سفارش کریں گے۔ یہی لوگ بتاتے ہیں کہ ہماری آگے سفارش کروائیں گے اور ہمیں ہماری جان چھڑوائیں گے۔ پھر اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو وہ بات بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی سفارش اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے بھی کوئی اس طرح کی کوئی سفارش بنائی ہے۔ نہ آسمان میں ایسی سفارش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، نہ زمین میں رکھی ہے۔ یعنی آسمان میں جو ملائکہ ہیں وہ بھی اس طرح کی سفارش نہیں کر سکتے، نہ جو زمین والے جو زمین پہ آئے ہیں پیر پیغمبر وغیرہ جن کو آپ سمجھ رہے ہو، یہ بھی اس طرح کی سفارش نہیں کر سکتے۔ کوئی اس طرح کی سفارش نہیں کر سکتا جو سفارش آپ بتا رہے ہو کہ یہ ہماری طرف سے سفارش کریں گے، ہماری جان چھڑوائیں گے، انہوں نے ہمارے لیے یہ کام کیے۔ کوئی کسی نے کسی کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، سب نے اپنے اپنے لیے کام کیے ہیں۔ اگر انبیاء نے بھی جو سیدھے راستے کی بات بتائی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے بتائی ہے، اور انہوں نے اپنا کام سر انجام دیا ہے، انہوں نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ قرآن خود بتاتا ہے کہ اے نبی ان کو کہہ دو کہ میں آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اس کام کے سلسلے میں، اللہ مجھے اجرت دے گا، اللہ یہ جو دیتا ہے۔ بندے کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اور اپنے اعمال کی وجہ سے وہ پکڑا بھی جائے گا، اور اپنے اعمال اس کو چھڑا کے جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں بتا رہے ہیں، اور نہ تھے تمام انسان پہلے مگر ایک ہی گروہ، پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے سے طے چکی تمہارے رب کی طرف سے، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے سب انسان ایک ہی گروہ تھے، یعنی جیسے حضرت آدم علیہ السلام اترے آئے، ان کے جو اولاد ہوئی وہ سارے ایک ہی گروہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ لازمی جب کتاب اتری پھر ان کے عقائد میں پھیر گیر ہوئی، پھر عقائد میں پھیر گیر ہونے کی وجہ سے یہ انہوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، جس طرح یہاں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی اس طرح کی کوئی سفارش نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری سفارشی ہیں۔ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھلائی ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بعد میں ان لوگوں نے اختلافات کیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بات پہلے طے نہ چکی ہوتی تو فیصلہ ان کے درمیان کر دیا جاتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ تہس نہس کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو چھوڑ رہا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، یعنی اے نبی آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی ہے، یعنی کوئی ایک آیت، کوئی معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرمننٹ معجزہ نہیں تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا تھی، یا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کافی سارے معجزے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پرماننٹ معجزہ نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی معجزہ کیوں نہیں عطا کیا؟ سو کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، یعنی آپ ان کو بتا دو کہ یہ جو غیب کا علم ہے، یہ پیٹھ کے پیچھے کیا ہونا ہے یا آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ تو انسان کو پتا ہوتا ہے جو چیز چل رہی ہے، اس کے بعد چلنے کے بعد آگے کیا ہو جائے گا کوئی نہیں پتا ہوتا۔ اور اگر بہت سا عرصہ گزر جائے، 3 صدیاں 4 صدیاں 5 صدیاں 1 صدی 2 صدی، تو اس کے پیٹھ کے پیچھے کیا ہو گیا ہے اس کو بھی نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو غیب کا علم ہے یہ بتا دو کہ یہ صرف اللہ ہی کو ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح بولا جاتا ہے کہ ان کو غیب کا علم تھا، تو یہ آیت خود بھی نفی کر رہی ہے اس کی کہ بتا دو کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اگر غیب کا علم ان کے پاس ہوتا تو پھر تو یہ تو معجزہ بن جاتا۔ تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں، یعنی آپ انتظار کریں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، حکم کا، کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا کرنے والے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، جو باتیں مجھے کہی جا رہی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ مانیں نہ مانیں۔ تو نبی کو بھی یہی بتایا گیا کہ آپ ان کو وحیاں سناؤ اور آپ انتظار کرو، آگے جو کچھ کرنا ہے اللہ نے خود کرنا ہے۔ تو لہذا ناظرین، ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 20 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے سورہ یونس میں آیت نمبر 21 سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔